بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک خاتون بڑی جس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، بلوچستان سے تعلق اور خودکش بمبار نام ہے اس کا، جو بتایا گیا ہے زرینہ بلوچ عرف ترنگ ماہو۔ میں نے آپ کو کل نوکنڈی ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے حوالے سے بتایا تھا، پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ مقابلہ طویل بھی ہو گیا تھا کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی آ رہی تھیں کہ یعنی پہلا تو یہ تھا کہ پہلا خودکش بمبار جس نے مرکزی دروازے پر خود کو اڑایا، اور جس طریقے سے طریقہ واردات یہی ہے کہ باقی ساتھی پھر راستہ بناتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید 3 جو ساتھی تھے اس خودکش بمبار کے، یہ پھر اندر داخل ہو گئے اور ان کو پھر مار دیا گیا۔ یہ جو پہلی خودکش بمبار ہے، یعنی اس حملے کا جو پہلا خودکش بمبار بتایا جاتا تھا، وہ خاتون بتائی گئی ہے بلوچ لبریشن فرنٹ کی طرف سے، باقاعدہ اس کی تصویر جاری کی گئی ہے۔ اس پر بحث ہو رہی ہے اور اس معاملے پر آج بات کرنی ہے۔ ایک خاتون اتنا بڑا قدم اٹھانے پر کیسے مجبور ہوئی، کس نے مجبور کیا، کس نے اس کو ایسا کرنے پہ اکسایا، اور کچھ واقعات ہوئے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی۔ یہ تازہ ترین صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لکی مروت میں ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک بڑا اجتماع ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، خودکش حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی طرف سے یہ کوئی 5ویں خاتون ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی خواتین بمباروں کو استعمال کیا گیا، حملوں میں استعمال کیا گیا، اور کراچی میں آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا۔ یہ بی ایل ایف اور جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں، یا جو مجید بریگیڈ ہے، اس کے حوالے سے، ان تنظیموں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک منظم ان کا نیٹ ورک ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک ہے، اور جب ہم بلوچستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پچھلے کئی گھنٹوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر حملہ تو ظاہر ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے، اور ہر حملہ اسی نیت کے ساتھ اور اسی مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ یہ بڑا حملہ ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر یا وہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے یا پھر اس میں نقصان کم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم پھر چھوٹا حملہ کہتے ہیں۔ جو حملہ جس میں زیادہ جانی نقصان ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں بلوچستان کے اندر، یہ ایک عرصے سے سرگرم ہیں۔ ان کی قیادت بیرون ملک موجود، ان کے جو نوجوان ہیں یا جو نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ پہاڑوں میں موجود، یہ شہری علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ وہ جو حساس علاقے ہیں جو بلوچستان میں زیادہ شورش زدہ ہیں، تو وہاں پر زیادہ ان کی سرگرمیاں بھی نظر آتی ہیں۔ بینکوں کو لوٹنا، شہروں پر قبضہ کرنا کچھ گھنٹوں کے لیے، سرکاری ملازمین کا قتل، ٹارگٹ کلنگ، فورسز کے اوپر دھماکے، باقاعدہ ان کی ویڈیوز بھی پھر جاری کی جاتی ہیں، اور بلوچ نوجوانوں کو جس طریقے سے پھر گمراہ کیا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک پوری بلوچستان کی ایک تاریخ ہے۔ گلہ یہ کیا جاتا ہے، شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی ریاست نے یا حکومت نے بلوچستان کو توجہ نہیں دی۔ جس طریقے سے وہاں پہ مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جس طریقے سے فنڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک تو 44% ہے بلوچستان، پورے پاکستان کا جو پورے پاکستان کا رقبہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں 44% رقبہ بلوچستان کا ہے، یعنی تقریباً آدھا جو رقبہ ہے پاکستان کا وہ بلوچستان میں ہے۔ تو یہ صورتحال، اور پھر اس کی آپ تصویراتی اہمیت دیکھیں، اسٹریٹجک اہمیت دیکھیں، آپ گوادر پورٹ دیکھیں، پھر آپ سی پیک کے تناظر میں بلوچستان کے حوالے سے جب آپ بات کریں، اور پھر اس کی سرحد جو ایران کے ساتھ ملتی ہے اور پھر افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، تو بہت کمپلیکیٹڈ، بہت پیچیدہ ایک وسیع جو رقبے پہ پھیلا ہوا بلوچستان، اور اس کے مسائل ظاہر ہے کہ مسائل ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طریقے سے، ایک تو ماضی میں پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو قوتیں تھیں وہ ہمیشہ جوڑ توڑ میں مصروف رہیں۔ بلوچستان کے اندر
جہاں پہ ایک ضلع یا ایک گاؤں کے اندر بھی آپ دیکھیں تو 1-2-4 مکانات آپ کو ایک جگہ پہ نظر آتے ہیں، پھر 1-1.5 کلومیٹر دور آپ کو 3-4 مکانات نظر آتے ہیں۔ اگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اس طریقے سے پہنچائی نہیں جا سکتی جس طریقے سے باقی صوبوں میں آپ دیکھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک احساس محرومی کی جو آوازیں ہیں وہ بھی بلند ہوتی ہیں، اور یہی وہ ایک چیز ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں وہ ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں۔ یہ محرومیاں جو ہیں یہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں، اور اس میں بلوچ قیادت اور پھر وہاں کا جو سرداری نظام ہے، سرداری نظام کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ وہاں کے سرداروں نے ہمیشہ اپنے عوام کو رعایا سمجھا، اپنی عوام کو ہمیشہ پسماندہ رکھا، خود مراعات لی، خود جو ہے حکومتی عہدے بھی انجوائے کیے، اور صورتحال جو ہے یہ پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ یہ مسلسل اس قسم کے حملے ہم دیکھتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا واقعہ، بڑا واقعہ ہم نے دیکھا، APS بس کے اوپر ہم نے حملہ دیکھا، اور پھر وہاں پہ ہم نے ایسے واقعات دیکھے متعدد کہ وہاں مسافر بسوں سے لوگوں کو اتارا گیا، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، ان کے اوپر جو مستقل پتہ اگر پنجاب کا تھا تو ان کو اتار کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو ایسے واقعات کی وجہ سے وہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان میں اور ان ملیٹنٹ گروپس کے اندر کے بیچ میں جو خلیج پیدا ہوئی ہے، جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک تشویش کی بات بھی ہے ان ملیٹنٹ گروپس کے لیے۔ اور پھر یہ خودکش حملے کے لیے خاتون کا استعمال، اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے۔ زرینہ رفیق جو ہے ترنگ ماہو، زرینہ رفیق، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ اس کو کس نے اکسایا۔ ان خواتین کو کہتے ہیں کہ جی بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے اس طرح کے حملوں کے حوالے سے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا کیونکہ اس میں زیادہ تر پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ خاصی جو ہے بلوچستان کی قیادت ہو، بلوچستان کے دانشور ہوں، بلوچستان کے عام لوگ ہوں، اور پھر ریاست پاکستان، پھر وفاقی جو حکومت ہے اس کی توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ بلوچستان کو ایک خاص توجہ دی جائے، اور ضرورت سے زیادہ توجہ دی جائے۔ جتنی ضرورت ہے وہ توجہ بلوچستان کو مل نہیں رہی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہاں کے نوجوانوں کو بڑا آسانی کے ساتھ ورغلایا جاتا ہے، بڑا آسانی کے ساتھ گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے لاپتہ افراد کے معاملات ہیں، یہ حقیقت بھی ہے، اور حکومت بھی مانتی ہے، ریاست بھی مانتی ہے کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اگر اٹھایا جائے، گرفتار کیا جائے، تو ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور لوگوں کو اس طریقے سے لاپتہ نہ رکھا جائے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ بالکل آسان اور حق بات تو یہی ہے۔ اگر کوئی گناہ گار نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے جبری گمشدگی کا سامنا ہے، یا اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آوازیں بھی اٹھیں گی، لوگ احتجاج بھی کریں گے، ماہرنگ بلوچ جیسے کردار بھی پیدا ہوں گے۔ اب یہ جو بلوچ ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناراض بلوچ ہیں، اور کچھ حکومتی عہدیدار جو ہیں یہ نہیں مانتے کہ یہ لوگ ناراض ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں یا مختلف جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ یہ ناراضی والا جو عنصر ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ ریاست اور حکومت پوری طرح وہاں پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ وہاں پہ جس طریقے سے غیر قانونی کاروبار یا ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور باقی بہت سارے معاملات ہیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن یہ جو خاتون بمبار استعمال ہوئی ہے اس حملے میں، اس نے ایک بار پھر توجہ دلائی ہے پاکستان کے ذمہ داران کی بلوچستان کی طرف کہ وہ بلوچستان کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ایک حملہ کیا گیا لکی مروت میں تجوڑی کے مقام پر، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک
پولیس موبائل وین کو نشانہ بنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ خودکش بمبار جو تھا یہ جا رہا تھا کسی عوامی اجتماع کی طرف. وہاں پہ مروت اور بٹنی جو قبائل ہیں یہ کوئی امن لشکر تشکیل دینے جا رہے تھے. اس کے لیے ان کا کوئی اجلاس ہو رہا تھا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس خودکش بمبار کا وہ اجتماع یا وہ اجلاس جو تھا یہ ٹارگٹ تھا. ایک اہلکار اس میں شہید ہوا ہے, 5 زخمی ہیں اور جو ایک متعلقہ ایس ایچ او ہے یہ اس میں زخمی ہوا ہے. پولیس نے جو ہے پہلے اس کا تعاقب کیا اس حملہ آور کا, اور پولیس پارٹی پر بتایا جاتا ہے کہ اس حملہ آور نے پہلے فائرنگ کی. پولیس کی جوابی جو فائرنگ تھی اس کے بعد پھر جب اس حملہ آور کو پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آ چکا ہے تو پھر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. تو یہ لکی مروت کی صورتحال. اور جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں. کچھ اور بھی واقعات ہوئے ہیں وہ کسی اور ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اور میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجیے, اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.